اب اندازہ کریں کہ پیروکیل کون ہے, کمیونل کون ہے, ریجڈ کون ہے. ہندو. ہندوستان نے ایک دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, لیکن سیکولر نہیں ہے. دی کانسیپٹ آف لائف اینڈ آفٹر لائف از ڈفرنٹ. ان کے منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا. اس سے بڑی مثال کیا ہے دہشت گردی کی. السلام علیکم ناظرین, صبیہ افتخار آج کے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس سے پہلے کہ آج ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں, دیر سے حاضری کے لیے معذرت خواہ ہوں اور ساتھ ہی آپ کی دلچسپی اور یاد دہانی کے لیے بے انتہا مشکور ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری دلی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رہیں. اور ہماری دعا ہمارے پیارے پاکستان کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے, آمین. اب ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا ویلاگ 2 حصوں میں ہوگا. پہلے حصے کا عنوان ہے ٹو نیشن تھیوری ان اٹس ہسٹوریکل پرسپیکٹو, 2 قومی نظریے کا تاریخی پس منظر. اور دوسرے حصے کا عنوان ہے بھارت, دا سمبل آف ٹیررزم ورلڈ وائڈ, بھارت دنیا میں دہشت گردی کی علامت. اب میں اپنے جانے پہچانے اور انتہائی ماہر تجزیہ نگار لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد تمغہ امتیاز ملٹری سے گزارش کروں گی کہ آج کے ان دونوں اہم موضوعات پر روشنی ڈالیں. جی سر, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, تھینک یو صبیہ. بہت ہی موضوع اور اہم عنوان کو آپ نے چنا ہے, اور کوشش کریں گے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اس کے اوپر سیر حاصل بات چیت کریں. ٹو نیشن تھیوری خاص طور پر ہم نے اس لیے سوچا کریں کہ ہمارے سپہ سالار نے بہت مدلل, بہت اچھے طریقے سے, جوشیلے طریقے سے ٹو نیشن تھیوری کو بہت ہی مختصر انداز میں بتایا اپنے ایک ایڈریس میں. اس پر انڈین ٹی وی چینلز اور ان کے ویلاگرز نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہے, کیا نہیں کہہ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس سے ان کا ریجڈنس, کمیونل ریجڈ ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے انتہائی تنگ نظری کے ساتھ, اور حقائق کو نفی کرنے کے لیے. اور مطلب آپ بتا نہیں سکتے کہ کس طرح وہ آپے سے باہر ہو گئے, اور ایک صحیح بات کہنے پہ, سچی بات کہنے پہ, اور اس پر ان کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک کس طرح انہوں نے ایک اس کو ریئیکٹ کیا ہے. مجھے اس طرح سے واقعہ یاد آتا ہے تاریخ سے ہی, تقسیم بنگال 1905 کا, مختصر ایسے, اس سے تعلق اس کا نہیں ہے, لیکن یوں کہ جس کسی کو مسلمان کوئی بھی اچھی بات کریں تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی. تقسیم بنگال ہوا تھا 1905 میں. انگریزوں نے بنگال کو کہا کہ بہت بڑا ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے, اس کو 2 حصوں میں کر دیتے ہیں, ایک ایسٹ بنگال اور ایک ویسٹ بنگال. ایسٹ بنگال اتفاق سے اس میں مسلمان اکثریت ہو گئی. وہ جناب وہ انڈین پریس نے, ہندو پریس نے, اور وہ کچھ کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ایسا مجھے ایسے ہی لگا جیسے یہ اس کے خلاف بولنے کے لیے. یہ جو ہمارے سپہ سالار نے کہا ہے اور صحیح کہا ہے, اور ہمارے دل کی آواز ہے, پورے قوم کی آواز ہے, تو اس پر انہوں نے اس قدر اس کو بتایا کہ جی ایسا جیسے پتہ نہیں کیا کوئی غلط بات کہہ دی یا غضب ہو گیا. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اس پہ جائیں اور اس کا تاریخی پس منظر بتائیں. یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے یہ خیال آ گیا, اس کی تاریخ ہے, اور مسلمانوں کے ساتھ یہ ٹو نیشن تھیوری کا ایک لازم ملزوم ہے. ٹو نیشن تھیوری یا 2 قومی نظریہ ہمارا تشخص ہے, ہمارا وجود ہے. اگر 2 قومی نظریے کی نفی ہمارے وجود کی نفی ہے. بالکل
ऐसे تو یہ ہماری پہچان ہے. تو اس لیے میں اس میں تھوڑا سا یہاں عرض کرنا چاہوں گا. ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ اس وقت وجود میں آیا جب پہلا مسلمان جنوبی ایشیا کے سرزمین پر قدم رکھا. وہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ اس 7ویں صدی میں 7th سینچری میں ٹریڈرز, تاجر عربین پیننسولا سے یہاں آئے, اس طرف آئے, اور خاص طور پہ کن علاقوں میں آئے؟ انڈونیشیا, سری لنکا اور ہندوستان کے ویسٹرن گھاٹس, جس کو ملباری ہلز بھی کہتے ہیں, ملبار ہلز بھی کہتے ہیں. آج جو ملباری ہیں, یہ ملباری وہاں کہہ رہتے ہیں, وہ سارے ڈسینڈنٹس ہیں عربس کے. تو یہ پورے بیلٹ میں یا اس طرح سے اس علاقے میں. تو آ کے وہ تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے, تجارت کرنے آئے تھے. لیکن پھر دو قومی نظریے نے کیسے جنم لیا وہ میں تھوڑا سا بہت مختصر عرض کر دوں گا, کیونکہ دو قومی نظریے کا ایک مضمون ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت لمبا بولا جا سکتا ہے, لیکن ہم نے بہت مختصر کر کے پھر آگے اپنے سیکنڈ پارٹ میں بھی جانا. جیسے ہی وہ آئے اور وہ اذان دیتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور ان کا ایک رہن سہن کا طریقہ تھا, کھانے پینے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, تو لوگوں نے دیکھا یہ ہم سے الگ ہیں. بالکل. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کہیں جاتے ہیں, ملتے ہیں, تو باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنا ڈریس پہنتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں, وہ نہیں آگے بتاتے اب آؤ بھائی سنو میری بات سنو, میں نے ڈریس پہنا ہے, اس کی یہ بیک گراؤنڈ ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ نائجیریا سے جو بندہ اس کا کیا ہے, سری لنکا سے آیا تو اس کا کیا ہے, نیپال سے آتا ہے ککری لے کے آتا ہے, تو ہر ایک تو پوچھتے ہیں بھائی یہ کیا ہے, تو یہ کیا ہے, ایک انکوزیٹونیس ہوتی ہے. اس طریقے سے لوکل جو تھے یہاں کے, سری لنکا کے, انڈونیشیا کے, ہندوستان کے, انہوں نے ان سے پوچھتے تھے بھائی آپ یہ کیا کرتے ہیں. اب اذان دی, اللہ اکبر کی آواز آئی, تو انہیں تو نہیں پتا, ان کا ہم اللہ بڑا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے. اچھا, تو اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ کھانے کے لیے نا ابھی بھی ان کی ٹریڈیشن یہی ہے کہ سارے ایک پلیٹ میں سب مل کے کھاتے ہیں, مالک اور مزدور. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ان کے لیے عجیب بات تھی کہ ہندوستان میں تو ذات پات ہے, اور ایک غریب یا مزدور یا چھوٹی ذات کا ہندو جو ہے بڑی ذات کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں. تو اچھا, پھر انہوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب, یہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ان لوگوں نے انکوزیٹونیس کہتے ہیں اس انگریزی میں, ایک وہ ان کی ہوئی کہ جستجو ہوئی کہ یہ پوچھیں یہ کیا کرتے ہیں, کیوں ہم سے یہ الگ کر رہے ہیں نا وہ کچھ. تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اسلام ہم اس طرح سے اللہ کے فضل و کرم سے انٹروڈیوس ہوا. کیسے ہوا؟ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام کو مختصر کہا وحدانیت اور ایکویلٹی آف ہیومن بینگس, یہ ان کو بہت پسند ہے. اس طرح سے انہوں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا مذہب ہے. تو پہلی بات یہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کا ٹریڈرز کی صورت میں آنا اور اپنے لائف کو, اپنی زندگی کو, طرز زندگی کو اسلامی طریقے سے گزارنے سے وہ انٹروڈیوس ہوا اسلام لوگ. اور ان کی انہوں نے دیکھا اس کی اچھائیاں دیکھی, اس کی یگانیت دیکھی, اس کی بھائی چارہ دیکھا, اس کی برابری دیکھی, اور اللہ کی سب سے بڑھ کر اللہ کی وحدانیت. بالکل. تو انہیں لگا یہ جو انسانی جو مشکلات تھیں, جو گرے ہوئے تھے, جو بندھن جو تھے, غلط قسم کی روایت, ان کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنا سادہ مطلب, اور اتنی اور یگانگت ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کی مالک اور مزدور ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ میں اس کو بہت تفصیل میں جا سکتے ہیں. ارائیول, اس کا یہ پورا سبجیکٹ ہے ارائیول آف مسلم ان ساؤتھ ایشیا, یا اس کو ارائیول آف اسلام بھی کہتے ہیں, ارائیول آف اسلام ان ساؤتھ ایشیا, جنوبی ایشیا میں اسلام کا آنا یا مسلمانوں کا آنا. اس طرح سے ایک نیا سسٹم زندہ رہنے کا, زندگی کا گزارنے کا ایک نظر آ گیا. یہی ہے دو قومی نظریہ. جو فارمل طریقے سے ہوا وہ ہوا, میں کی طرف تھوڑا سا میں مختصر کر کے چلوں گا آگے, کیونکہ بہت زیادہ دو حصوں میں کر رہے ہیں, ہم کور بھی کرنا ہے. محمد بن قاسم 711 ایڈی کر رہے ہیں, 712 کر رہے ہیں, یہ اسی میں اس پر فارمل. پھر اگین اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا کہ کیا رواداری ہے, کیا اچھائی ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ پھر یہ ہوا کہ محمود غزنوی کے ساتھ
البیرونی آئے تھے, بہت بڑے فلاسفر رائٹر ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الہند. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی انہوں نے آبزرو کیا, اپنی مشاہدات دیکھی ہیں, اس میں لکھا انہوں نے کہ یہ ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ البیرونی نے بیرون ملک کب 1001 اپنی کتاب. اور ان کی سوچ, ان کا کھانا پینے کا, اٹھنا بیٹھنا, ان کا رہن سہن, زندگی موت الگ ہے, یہ ان کا کبھی نہیں رہ سکتا. لیکن انہوں نے ایک مثال دی ساتھ, ان کا اگر کبھی کوشش بھی کریں گے تو دریا کے دو پارٹ کی طرح سے ساتھ ساتھ تو چل سکتے ہیں, کبھی اکٹھے نہیں مل نہیں سکتے, کبھی مل نہیں. صحیح. اب اندازہ کریں کہ یہ انہوں نے کہا. اچھا, اس کے بعد 1867 میں بہت چیزیں بیچ بولنے کی, لیکن میں مختصر بول رہا ہوں. سر سید احمد خان بہت بڑے علمبردار تھے ہندو مسلم یونٹی کے. ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے علمبردار تھے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوستان کو ایک دلہن کے روپ میں کہا, جیسے سونے کی چڑیا کہتے ہیں کچھ لوگ, تو انہوں نے اس کو کہا ایک دلہن کی طرح. اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں. اچھا, بس جی انڈیا ہندو پریس نے ان کو اٹھا, دیکھو دو آنکھوں کا مطلب یہ کہ ٹو نیشن تھیوری کی بات کر رہے ہیں. کہاں انہوں نے محبت پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ہندو اور مسلمان دلہن کی دو آنکھوں کی طرح سے ہیں. تو یہ پازیٹیو لینا چاہیے تھا, پازیٹیو بالکل. تو انہوں نے کہا یہ ٹو نیشن تھیوری کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے ان کا. اچھا, کہ انہوں نے دیکھو کہہ دیا کہ دو آنکھیں. تو آپ مجھے کیا بتاؤ, کامن سینس ہے. ان کا اندھا پن دیکھیے, ان کا ریجڈنس دیکھیے, ان کی وہ دیکھیے کہ دلہن کی دو آنکھیں بھی ان کو جو ہے نا, دو لفظ دو ان سے الرجک ہے. بالکل. جب یہ ہوا تو ان کی سر سید احمد خان کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے تو بہت نیک نیتی سے کہا تھا. اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوتے رہے. پھر ایک واقعہ 1867 میں پیش آیا. جیسے ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے, وہ ہم نے اسی کی بنیاد پر رکھی. وہاں بنارس ہندو یونیورسٹی تھی. اس میں انہوں نے کہا بنارس ہندو یونیورسٹی میں کہ اس میں جو پرشین اسکرپٹ ہے اردو کا, اس کو ختم کر کے ہندی لایا جائے. اچھا, اس پر انہوں نے کہا کہ زبان ہے, یہیں کے لوگوں کی زبان ہے, اس میں تفریق کیوں ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں, پھر سب سے تفریق ہندو خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تفریق نہیں چاہتے. اچھا, پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس میں کوئی افہام و تفہیم ہو جائے. ہندو ایلیمنٹ نہیں مانتے. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم نے اسکرپٹ اردو اسکرپٹ جو پرشین اس میں ہے, ڈائلیکٹ میں ہے, اس کو ہم نے ہندی سے ریپلیس کرنا ہے ہر حال. اور زبان کی محبت میں نہیں, مسلمان دشمنی میں. اور پھر وہ کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کی بات بھی مت کرو. تب سر سید احمد خان نے کہا جو آگے چل کے رہے گا, بڑا لمبا ان کا کوٹ ہے یہاں لکھا, ان کا وہ دیکھے گا یہ دو کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے. دو, تب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو اور مسلمان دو کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے. اور جتنا ٹائم گزرے گا ان میں فاصلہ بڑھتا جائے گا. اور یہ بات انہوں نے کس کو کہی؟ اس کا اتفاق سے نام اس طرح تھا, جو کمشنر تھا وہ انگلش تھا, اس کا نام تھا شیکسپیئر. مسٹر شیکسپیئر واز اے کمشنر آف بنارس کا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ, تو اس نے خالی سوال کیا ان سے, ایک وہاں گئے تو ملاقات ہو رہی تھی ان سے, تو انہوں نے کوئی مسلم یوتھ کی ایجوکیشن پہ متعلق بات چیت کی. کس سے؟ کمشنر سے. کمشنر کہا کہ مسٹر احمد خان, دس از فرسٹ ٹائم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایجوکیشن فار مسلم یوتھ. تب انہوں نے کہا کہ میں بہت کوشش کرنے کے بعد اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں چل سکتے, اور وقت بتائے گا, آنے والا وقت جو ہوگا وہ دیکھے گا کہ ان میں فاصلہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. یہ ریکارڈڈ ہے. اچھا جناب, تو اب آ جاتے ہیں اسٹریٹ اوے, مطلب جیسے میں کہنے کو بہت آتے ہیں 23 مارچ 1940. اسی بنیاد کے اوپر پاکستان موومنٹ چلی. کیا ہے, ہمارا تشخص ہمارا الگ ہے. جی بالکل, ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہاں بتانا چاہوں گا کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہندو پریس یا ہندو لابی
क्यों टू नेशन थ्योरी के वो खिलाफ है? वो हमारा तशख़्ख़ुस नहीं चाहते या क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए आप देखिए हम कितने लिबरल हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपनी इनफरादियत भी हमें चाहिए। सही। अब आप सुने, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। हम देखें, बहुत बड़ी समझने की बात है, हम हिंदू इंडिया को, हिंदुओं को वेल कहते हैं, वो हमारे वजूद को नहीं मानते। वो कहते हैं हम कहते हैं आप अपने मुल्क में खुश व खुर्रम आबाद रहें। अब हमें अपने मुल्क में खुश व खुर्रम आबाद रहने दें, लेकिन वो कहते हैं हम आपको वजूद को नहीं मानते। अब आप मुझे बताएं कि दहशतगर्द कौन हुआ, पेरोक्यूल कौन हुआ, और जनाब जो भी है रिजिड कौन हुआ, कम्युनल कौन हुआ, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे भाई, हम तो बड़े लार्ज हार्टेड हैं। तो आप हमारे तशख़्ख़ुस को नहीं मान रहे, हमारे वजूद को नहीं मान रहे। सही बात। और फिर आप लिबरल हैं। हाँ। और हम नहीं है। कितनी धांधली है, कितना वो सोहेल बड़ा, कितना तजाद है, कितना तजाद है। हाँ। कितना तजाद है, देखें आप। सही ये बात। अच्छा, यहाँ मैं इस टू नेशन थ्योरी को वाइंड अप करने के लिए पार्ट 1 को कायद आज़म को कोट करूँगा जी। कायद आज़म ने 23 मार्च 1940 की जो तकरीर थी, प्रेसिडेंट, उन्होंने सदारती तकरीर जो की थी, कहाँ, 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में, जिसमें करारदाद लाहौर पाकिस्तान, वो भी हर चीज़ में उसको करारदाद लाहौर का कांग्रेस ने कहा, हिंदुओं ने कहा अरे ये गलत बोलते हैं, ये असल में पाकिस्तान के, तो हमने कहा लो पाकिस्तान कह लो उसको। तो असल में उसमें वो करारदाद लाहौर बेसिकली, लाहौर रेजोल्यूशन, तो उसको कहा, तो उसमें लफ्ज़ पाकिस्तान नहीं है जिक्र, उसमें सिर्फ ये था कि पहले ब्रॉड आउटलाइन थी, उनका ये पाकिस्तान के लिए, उनका जी ठीक है, तो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन करारदाद पाकिस्तानी कहलाती है। हाँ बिल्कुल। ये भी अब अंदाजा करें कि पेरोकियल कौन है, कम्युनल कौन है, रिजिड कौन है, हिंदू माइंड, हिंदू ज़हनियत। अच्छा, हम एक और थोड़ा सा क्लियर करना, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं हैं, हिंदू पाकिस्तान में बहुत पसंद हैं और बहुत खुशहाल हैं, बहुत खुशहाल हैं, बराबर के शहरी हैं। हम हिंदू ज़हनियत के खिलाफ हैं, ब्राह्मणिज्म के खिलाफ हैं, हेजेमनी के खिलाफ हैं, नफरत के खिलाफ हैं। नफरत के खिलाफ हैं। हम तो नफरत नहीं करते, वो कहते हैं हाथ लगा मलीछा हो गया, तो हम तो वो नफरत की बुनियाद उनके पास है, ऊंच नीच उनके यहाँ है, ज़ात पात उनके यहाँ है, हम तो सब इंसान बराबर समझते हैं। तो अब अंदाज़ा करें कि जब ये हुआ तो कायद आज़म ने फिर अपनी स्पीच में अभी तक बहुत खूबसूरत बातें की, 3-4, वो तो मैं वो बातें जिस पहले उन्होंने कहा है, द मुस्लिम्स एंड हिंदूज दे डू नॉट इंटरमेरी, इंटरडाइन, देयर सिविलाइजेशन, ये सकाफत वगैरह सब अलग है, लेकिन 3 बातें उन्होंने अलग बहुत ज़बरदस्त की। अच्छा। एक नंबर उन्होंने कहा है देयर कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ एंड आफ्टर लाइफ डिफरेंट। मुसलमानों और हिंदुओं का लाइफ का, ज़िंदगी का, और बादस जो बाद की ज़िंदगी है वो डिफरेंट है, बिल्कुल, दुनिया की और दीन की। हाँ। वो दोनों कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल। को अंग्रेजी में कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड आफ्टर लाइफ इज डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। यस। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने की उसी प्रेसिडेंट स्पीच, उन्होंने कहा है जनाब कि इनकी जो एक की जो कामयाबी है वो दूसरे की नाकामी है, तो ये दोनों कैसे एक हो सकते हैं? कैसे? सही। अच्छा, बांग्लादेश बनने में आपने खुशियाँ क्यों मनाई भाई? हिंदुस्तान से पूछे, हिंदुओं से पूछे, इंडियन से पूछे, तो आज जो कुछ हो रहा है आप रो क्यों रहे हैं? यही टू नेशन थ्योरी, सही बात, यही टू नेशन थ्योरी। हाँ। हम उस वक्त हमें दुख किया था, आज हम खुश हैं, ये टू नेशन थ्योरी। आप ना मुँह से ना बोले, ठीक। अच्छा, तो मुझे अंदाजा करे तीसरी बात जो उन्होंने की कायद आज़म में, मैं ज़रा डाइग्रेस कर गया, 2-3 बातें। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जनाब दो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड आफ्टर लाइफ इज डिफरेंट, और द सक्सेस ऑफ वन इज द डिफीट ऑफ अदर। तीसरी बात जो उन्होंने की है उसी के अंदर, विक्ट्री एंड डिफीट ओवरलैप, मेरी शिकस्त आपकी फतह मेरी शिकस्त, विक्ट्री एंड डिफीट ओवरलैप। मैं जो मैं कामयाब हूँ तो वो तुम्हारी नाकामयाबी है,
جس میں آپ ناکامیاب ہیں وہ میں کامیاب ہوں. تو یہ ٹرو نیشن تھیوری ہے. صحیح. تو ہم اگر بولتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ٹرو نیشن تھیوری کے معاملے میں اور پاکستان کے معاملے میں انڈین سب ایک ہیں، چاہے وہ لبرلز ہیں، چاہے وہ رجعت پسند ہیں، چاہے وہ آر ایس ایس کے ہیں. اب اندازہ کریں، مثال کے طور پر میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا آپ یہاں. نہرو فیملی لبرل کا نشان لگایا ہوا انہوں نے، لیکن اندر سے وہ بھی جیسے میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا ہے اور باتیں مختصر بتاتا ہوں. جیسے گاندھی لبرل، نو سر. اگر آر ایس ایس کا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا، ڈاکٹر مونجی اور لالا ہردیال جو ہندوتوا کا کانسیپٹ ہے، کیا انگلینڈ بلانگس ٹو انگلش، فرانس ٹو فرینچ، جرمنی جرمن، انڈیا بلانگس ٹو ہندوز. آل ادرز the only option for them is to convert back to Hinduism through Shuddhi or leave India. یہ ہے ہندوتوا کہ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے، باقی سب لوگ جو ہیں وہ یا تو ہندو بن جائیں یا ملک چھوڑ دیں. یہ ہندوتوا. بس اس کو اتنا سمجھے. اچھا، یہ اس پر گاندھی صاحب نے یہ کہا تھا، اہنسا کے ماننے والے. میں تو بڑا کیا کہا انہوں نے کہ آئی ول نیور ایکسیپٹ دی وی وی سیکشن آف انڈیا. وی وی سیکشن کہتے ہیں جھٹکے. وہ میں انڈیا کا جھٹکا نہیں ہونے دوں گا. اور آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ دی ملینز آف مسلمان ہو آر ہندو the other day have become a different nation ان adopting اسلام unquote. کہ میں گاؤں ماتا یعنی ہندوستان کا نقشہ ہے گاؤں ماتا کا جھٹکا نہیں ہونے دوں گا. اور یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ لاکھوں مسلمان جو کل ہندو تھے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک الگ قوم بن گئے ہیں. تو کیا فرق ہوا منجی کی بات میں اس بات میں؟ نہرو صاحب جو بہت لبرل، انہوں نے کہا there are two parties to the future of India, Indian National Congress and Britishers. قائد اعظم نے کہا there are three parties not two. تو who is rigid؟ ہم تو آپ کو آپ تو مانتے ہی نہیں بھائی. ہم تو مان رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو قائد اعظم نے کہا there are three parties not two. مسلم لیگ، انڈین نیشنل کانگریس اینڈ برٹشرز. اب آپ مجھے بتا، اب میں اس لیے تینوں بتا دیے. اب ان کے لبرل بھی جو ہے نا وہ بھی ہمارے معاملے میں وہ وہی ہیں، وہ سب ایک ہے. ٹرو نیشن تھیوری اور مسلمانوں کے معاملے میں نے بتا دی. اب یہ کہہ کہ مجھے وہ چیز یاد آئی تھی تو اس کو تھوڑا سا میں نے آگے ڈائگریس کر گیا کہ 1971 میں کتنی خوشی سے اندرا گاندھی نے کہا تھا میں نے آج ٹرو نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں ڈبو دیا ہے. ہاں. اب وہ کیسے ابھر کے آ گئی ہے دوبارہ؟ دیکھا آپ نے یہ تشخص جو ہے، پہچان جو ہے، یہ آپ اس طرح نہیں ختم کر سکتے. صحیح. یہ اس پہ ایک اور بات بھی یاد آئی مجھے، وہ میں کہہ کے یہ پارٹ 1 ختم کرتا ہوں. اور جو کچھ اب بنگلہ دیش میں ہوا ہمیں یقین تھا، میری کتاب میں نے لکھا ہوا ہے سالوں پہلے، ٹھیک ہے 50 سال لگ گئے لیکن یہ تھوڑا سا دیر واپس آنا تھا. مسلم بنگال نے یقیناً پاکستان کی طرف آنا تھا 100%. یہ اپنی چھوٹی بہت جو میں میری رائٹنگ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. میں عرض کر رہا تھا اندرا گاندھی کو میں نے بتا دیا آپ کہ ٹرو نیشن تھیوری کو میں نے بنگال میں ڈبو دیا. تو اب اس پہ بہت تفصیل سے میں جا سکتا ہوں اور لیکن جو کہ سب کے سامنے ہے کہ ٹرو نیشن تھیوری زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی. ٹرو نیشن تھیوری ہمارا مسلمانوں کا پاکستان کو تشخص تھا، تشخص ہے، تشخص رہے گا. ٹرو نیشن تھیوری مسلمانوں کی آئیڈینٹی تھی، آئیڈینٹی ہے اور آئیڈینٹی رہے گی. تو وہ جنرل ضیاء الحق کا میں عرض کر رہا تھا، وہ کہہ کے میں یہ بائنڈ اپ کرتا ہوں پہلا والا حصہ کہ وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں پہنچے انڈیا اور بالکل دونوں ملک جنگ کے دہانے پہ پہنچے ہوئے تھے، ایسکیلیشن ہوئی تھی. انہوں نے راجیو گاندھی کو کہا، میں نے جیسے بتایا کہ جیسے بتایا گیا ہے، جیسے رپورٹڈ ہے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ جنگ کی صورت میں مسلمان اور اسلام تو ختم نہیں ہوگا لیکن ہندو ختم ہو جائیں گے، اور ہمیں جو کچھ بھی ہوگا اسلام بھی رہے گا، مسلمان بھی رہیں گے، لیکن نہ ہندوستان ہوگا نہ ہندو ہوں گے۔ دوسری بات ان کے ساتھ کہی کہ لوگ ہلاک و چنگیز خان کو بھول جائیں گے، مجھے اور آپ کو یاد رکھیں گے۔ لوگ ہلاکو اور چنگیز خان کو بھول جائیں گے، مجھے اور آپ کو یاد رکھیں گے۔ یہ میں نے نہیں سنا، یہ پسینہ بسینہ چل رہا ہے، یہ اخبار میں بھی آیا ہے، ریڈیو وغیرہ میں بھی آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، یہ انہوں نے کہا، اور سنا، یہ سننے کے بعد راجیو گاندھی کے ماتھے پسینہ آیا اینڈ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا زبان بھی کون سی سمجھتا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا ٹونیشین تھیوری اس دن آ گئی تھی وجود میں جس دن پہلا مسلمان نے جنوبی ایشیا میں قدم رکھا، اس علاقے میں ٹونیشین تھیوری آ گئی، اور آج تک زندہ ہے، وہ زندہ رہے گی، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ دو الگ سوچیں ہیں، دو الگ سسٹمز ہیں، تو ایک سوچیں اس کو میں ختم کر دوبارہ کہتا ہوں، ہم بہت لبرل ہیں، ہم آپ کے وجود کو مانتے ہیں، آپ ہمارے وجود کو نہیں مان رہے ہیں، تو ریجٹ کون ہوا، کمیونل کون ہوا، چھوٹے دل کا کون ہوا، آپ فیصلہ کر لیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان کالنگ کے مہمان، ایک محب وطن پاکستانی، کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد، تمغہ امتیاز ملٹری۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے۔ Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر، پاکستان کالنگ۔ اوکے ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس ویلاگ کے دو حصے ہیں، دو عنوان ہیں۔ دوسرا عنوان ہے بھارت، دا سمبل آف ٹیررزم ورلڈ وائڈ، بھارت دنیا میں دہشت گردی کی علامت ہے۔ تو سر اس کے اوپر پلیز کچھ روشنی ڈالیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ کے دوسرے حصے پہ چل رہے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے۔ انڈیا نے، وہ ایک محاورہ ہے، چور مچائے شور، خود دہشت گرد ہے، دہشت گردی کی علامت ہے، دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، اور دوسروں کو دہشت گرد کہتا ہے۔ یہ بہت دفعہ کہا جا چکا ہے، ہر لیول پہ کہا جا چکا ہے۔ تقریباً 1,90,000 سے اوپر ہم نے شہادتیں دی ہیں، اور بلینز آف ڈالرز کا ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور پھر بھی ہمیں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے کسی کو ہمیں دہشت گرد کہتے ہوئے۔ دہشت گردی کے سامنے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ہم نے دہشت گردی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور ہندوستان ہمیں کہتا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں، کہ ہم دہشت گردی پروموٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کی، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ چور مچائے شور، کہ بھئی آپ خود دہشت گرد ہیں، پروموٹ آپ کر رہے ہیں، اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے۔ اس کی مختصر تھوڑی سی میں تاریخ بتا دوں۔ 1940 جب سے ہندوستان پاکستان وجود میں آیا ہے،
ہندوستان نے دہشت گردی کا راستہ اپنایا ہے. اکتوبر 47 میں کیا کیا ہے؟ جوناگڑھ پر قبضہ کیا ہے، دہشت گردی کی. جی. اس میں کیا کیا ہے؟ حیدرآباد جو ابھی سپٹمبر 48 اکتوبر 47 میں جوناگڑھ پر قبضہ کیا اور سپٹمبر 48 میں حیدرآباد دکن پہ قبضہ کیا. آپ داستان سنتے جائیں. گوا ڈیو ڈمن پہ کس نے قبضہ کیا ہے؟ فرینچ. جی. یہ سری لنکا میں جو 25 سال وہاں چلا ہے، دہشت گردی چلی ہے. یہ کون تھا اسپانسر اس کا؟ انڈیا. مالدیپ میں کون کر رہا تھا؟ انڈیا. سکم کے ساتھ کیا کیا؟ انڈیا. بھوٹان میں کیا کیا؟ انڈیا. نیپال کے ساتھ ناظرین آپ کو جان کر بتانا چاہوں گا کہ نیپال ایک ہندو اسٹیٹ ہے، ڈکلیئرڈ. ارے تمہاری اس سے نہیں بنتی بھائی. ہندوستان نے ایک دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، لیکن سیکولر نہیں ہے. نیپال اپنے آپ کو ہندو اسٹیٹ کہتا ہے، ہماری اس سے دوستی ہے لیکن انڈیا کی نہیں ہے اس سے. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کا اندر کا گھناؤنی چہرہ کیا ہے. اچھا جی. اس کے بعد افغانستان میں بارڈر کے ساتھ 19 کانسولیٹس تھے جن کا کام ہی دہشت گردی پھیلانا تھا پاکستان میں. کلبھوشن جو ہے جو ہمارے پاس زندہ مثال ہے دہشت گردی کی علامت ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی آپ نے دہشت گردی شروع کر دی، کسی ملک کو نہیں چھوڑا جیسے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بڑے معصوم ہیں. پاکستان دہشت گردی کے سامنے لڑ رہا ہے، قربانیاں دی ہیں جان مال سے، ایک عظیم قربانی دی ہے، ساری دنیا مانتی ہے، اور ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں. اچھا. اور آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو معصوم ہاتھ پیر باندھ کے، شناختی کارڈ دیکھ کے، بسوں سے اتار کے سوتے ہوئے لوگوں کو مارا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ پاکستانی جو ہیں ان کے کون لک آفٹر کرے گا؟ وہ دہشت گردی کون کرا رہا ہے؟ آپ کرا رہے ہیں، ہندوستان کرا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور تمام شواہد ہمارے پاس ہیں کہ جتنی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا منبع سورس انڈیا ہے، ہندوستان ہے، بھارت ہے اور را ہے. بالکل صحیح. اور آپ کی چیکس ہمت کیسے ہے آپ کی؟ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں کہ ابھی جعفر ایکسپریس میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد ان دہشت گردوں کو آپ نے اپنی ٹی وی میں بٹھا کے ان کے منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا. اس سے بڑی مثال کیا ہے دہشت گردی کی؟ اس سے بڑی مثال کیا ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کی؟ اس سے بڑی مثال کیا ہے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرنے کی؟ میں تو ان کے ڈھیٹ پر بھی حیران ہوں کہ اتنے سامنے ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی کہتے ہیں جی ہم دہشت گرد نہیں ہیں، کوئی اور ہے. ان کی اس اداؤں پہ، ان کی اس جھوٹ کے اوپر کہنا پڑتا ہے بھائی واہ 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 کیا بات. جھوٹ سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ بھارت دہشت گردی کی علامت ہے دنیا بھر میں. بالکل ایسے ہی. یہاں ختم نہیں ہوا. کینیڈا میں کیا کیا انہوں نے؟ جی کینیڈا کی حکومت نے گردن سے پکڑ لیا. کینیڈا کی حکومت نے گردن سے پکڑ لیا، وہاں جو سکھ رہنماؤں کو مارا ہے انہوں نے، خالصتان کے اسپانسر جو تھے ان کو مارا ہے. امریکہ میں کوشش کرتے ہیں، برطانیہ میں کوشش کر رہے ہیں. یہ سب یہ انٹرنیشنل اخباروں میں آ چکا ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ انڈیا از دی سمبل آف ٹیررزم ورلڈ وائڈ. بالکل صحیح. ہندوستان دہشت گردی کی علامت ہے. بالکل صحیح. ہندوستان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے اندر یہ اتنی گھناؤنا چہرہ کرتے ہوئے، گھناؤنی باتیں کرتے ہوئے اور نفرت رکھتے ہوئے دوسروں کو الزام دینا، جھوٹا الزام. یہ میں کہتا ہوں ایک تو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ایک ڈیوائن لابی ہے
آپ اسے کچھ بھی کہیں, ایشور کہیں, بھگوان کہیں, آپ بھی کچھ مانتے ہیں. بالکل. میں کہتا ہوں ہندوؤں کو, انڈیا کو, خاص طور پہ بھارت کو, آر ایس ایس کو اور مودی کے چیلوں کو سن لیں کہ آپ کا انجام اچھا نہیں ہے. قدرت کا نظام ہے یہ, اللہ کا نظام ہے یہ. اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ ظالم ہیں, آپ دہشت گردی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں, تو یقین کریں کہ آپ کا اینڈ بہت خطرناک خراب ہونے والا ہے. 1925 میں آر ایس ایس کی بنیاد رکھی گئی, جس کی جو آج حکومت کر رہی ہے بی جے پی, آر ایس ایس کے ماننے والے, اس وقت سے دہشت گردی کی علامت ہے. گاندھی نے ذرا ہم آگے بات کی, اس کو آر ایس ایس کے ورکر نے مار دیا. اپنے لوگوں ان کو برداشت ہی نہیں ہے کہ سوائے نفرت کے کوئی اور بات کریں. نفرت, مار کٹائی, لڑائی, دنگا فساد, ان کے لوگوں کو سنے کیا کہہ رہے ہیں, لگتا ہے پاگل ہو گئے ہیں, اپنے ہوش میں نہیں ہیں. تو یہ مختصر بات یہ ہے, پوری دنیا میں ہندوستان دہشت گردی کی علامت ہے, ایسا ہی ہے. اور جو ان کے نزدیک گیا اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. میں اب تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں اگر اب اجازت ہو 2 چیز میں اجازت کر لوں. وہ یہ ہے, ایک بہت بڑا فراڈ ہے انڈیا میں, وہ کہنا جی شائننگ انڈیا. میں بہت مختصر بتاؤں گا, اللہ کے واسطے پلیز انڈرسٹینڈ, ان کے دھوکے میں نہ آنا پاکستانیوں اور ساری دنیا کے لوگوں. یہ دھوکہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. ہندوستان اتنا غریب, اتنا غلیظ ملک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس پہ میں نے نہیں بنائی, یہ فارینرز نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے, اس کا نام یہ دی ڈرٹیسٹ اینڈ دی پورسٹ انڈیا. شائننگ انڈیا تو صرف ان کی ہندی موویز تک ہے. دی ڈرٹیسٹ اینڈ دی پورسٹ کنٹری آف دی ورلڈ, یہ ویسٹرن لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں. اچھا, تو کیسے صرف بولنے سے کیا ہوگا؟ ہندوستان کی آدھی آبادی 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. یہ شائننگ انڈیا ہے. ہندوستان میں اگر وہ آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ آدھی ننگی ہوتی ہے, آدھا پیٹ کھاتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں انگریزی میں ہاف ہنگری اینڈ ہاف نیکڈ نیشن. یہ ہے انڈیا. اور کیڑے مکوڑوں کی طرح رہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں ہمارے لیے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ بتائیں, اور یہ سچ بول رہا ہوں میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, کوئی میں نفرت کی نہیں بات کر رہا, جو حقیقت بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر کیا ہے. کیڑے مکوڑے جو ہے نا, ان کی بھی کوئی ہم ان کے اس سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. آدھے سے زیادہ بڑی آبادی, ارب پتی کھرب پتی رہتے ہیں بامبے میں, اور غریب ترین مسکین ترین ایریا نکلتا ہوا فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, ذلیل ہو رہا ہے, وہی اسی بامبے میں. یہ ہے ہندوستان. ایک ارب کھرب پتی ہے اور ایک ایریا رگڑتا ہوا جان دے رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور وہ سڑکوں کے کنارے وہ ہے, گٹروں میں گٹر میں رہ رہے ہیں. فلمیں ہیں اس کے بعد, فوٹویں آئی ہوئی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی جو ہے, لیکن جھوٹ بولیں گے اور بتائیں گے جی ان کا یہ ہے کہ ہندوستان میں آج 20 سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی. 7 تو ادھر 7 اسٹیٹ جو ہے, منی پور, ناگالینڈ, میزورام, آسام, یہ 7 ریاستیں جو چکن نیکس کے بعد, وہاں کچھ نہیں تو آزادی کا اعلان کر دیا ہوا ہے. تامل ناڈو میں چل رہی ہے, ادھر چھتیس گڑھ میں چل رہی ہے. خالصتان کی تو سب پتہ ہے. کشمیر تو انشاءاللہ رائٹنگ آف دی وال ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ ہندوستان سے آزاد ہو کے پاکستان میں شامل ہوگا انشاءاللہ. تو نکسل باڑی کی الگ تحریک چل رہی ہے, 20 تحریکیں چل رہی ہیں, عثمانستان کی الگ چل رہی ہے. تو آپ اندازہ کریں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں ہمارے ہاں 99.9% پکے پاکستانی ہیں, بمے مسلمانوں کے, بمے غیر مسلموں کے. غیر مسلم ہمارے ملک میں بہت خوشحال ہیں. 1950 کا ایک معاہدہ ہوا تھا
لیاقت نہرو پیکٹ، اس کے بعد ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں ہندوستان میں، ہمارے یہاں چند ہوئے ہیں بہت، وہ بھی ایز اے ریئیکشن آف یو، ہزاروں فسادات ہو چکے ہیں لیاقت نہرو پیکٹ کے بعد. اور سکھوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ 3,000 زیادہ سکھ مار دیے ہیں، 30,000 زیادہ سکھ مار دیے ہیں. 1984 میں جو بلو اسٹار آپریشن تھا بھنڈرا والے کے خلاف، گولڈن پرپل، کیا ہوا ہے؟ کس کے خلاف تھا؟ مسیحوں کے خلاف ہے، عیسائیوں کے خلاف ہے، سب کے خلاف، مشرقیوں کے خلاف ہے، سب کے خلاف ہے. اور اپنے اندر جو ہے وہ انہوں نے بانٹا ہوا ہے، شودر کیے ہوئے ہیں. اور مطلب یہ بھی شودر 40 کروڑ سے زیادہ ڈیلیٹس ہیں شودر، ان کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے. بالکل، وہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، چھوت سمجھتے ہیں، چھوت. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں، دس از انڈیا، دس از شائننگ انڈیا. اب اندازہ کریں، یہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پریس کو چاہیے کہ ہمارے ٹی وی کو چاہیے کہ اس کو اجاگر کرے، اس کو اجاگر کر کے بتایا کہ شائننگ انڈیا کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے. اگر 21ویں صدی کا دی بگیسٹ فراڈ از ٹو کال انڈیا دی شائننگ انڈیا. بریفلی اٹ از دی پورسٹ اینڈ دی ڈرٹیسٹ کنٹری ٹو ٹاپ اٹ آل. ہر شہر کے اندر جھونپڑ پٹی ہیں، ہزاروں لاکھوں اس میں رہتے ہیں، ان کو واش روم فیسلٹی نہیں ہے. یہ فارینرز میں اپنے آپ کو ریلیو کرنے اس کی فوٹو ڈال دی، وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہم. اٹس ویری، لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا عورتیں کیا مرد، ہزاروں نہیں لاکھوں میں. یہ شائننگ انڈیا ہے. لاسٹ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کل کے جسٹ ٹیک 2 minutes more if you don't mind. سر پلیز. آج کل کے حالات میں 2 شخص ہیں پاگل، ہاف میڈ پرسن. ایک کا نام ہے جی ڈی بخشی، دوسرا نام ہے، میں جان کے نہیں گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں غلط بول رہا ہوں، ایک بات جملہ کہ اس کا نام کچھ ہے میجر گوبر آیا بدن، اس کو میں آسانی کے لیے میجر گوبر کہتا ہوں. میں آئی ایم سوری فار دس بیڈ ورڈ، میں سنسیئرلی کہہ رہا ہوں، آئی کی ناٹ اسپیل ہز ورڈ گوبر آیا، ہاں تو میں میجر گوبر کہتا ہوں. بیکاز جس طرح وہ باتیں کرتا ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کے ہیڈ میں برین نہیں ہے، کاؤ ڈنگ ہے. کاؤ ڈنگ تو ان کے لیے، وہ تو یورین آف دی کاؤ کو تو وہ مقدس سمجھتے ہیں، تو کاؤ ڈنگ اپنے سر میں رکھنا تو میرے خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو دیر فور کیا کریں اس فوج کا، میں جوش بھی نہیں کہہ رہا، پاکستانی سولجر ہوتے نہیں کہہ رہا، جس کچھ تقریباً 15 لاکھ کی فوج جو ہے اس میں ایک میجر ایکسپرٹ ہے، تو ابھی انڈے سے نہیں نکلا بھائی میجر صاحب، میجر گوبر صاحب، آپ انڈے سے باہر نہیں نکلے ابھی. آپ یو آر یٹ in the gaseous form, not in the liquid form. You dare, آپ ہمت کرتے ہیں اسٹریٹجی کی بات کرنے کی. اچھا ایئر فورس کی اس کی بات کر رہے ہیں، نیوی کی اس کی بات کر رہے ہیں، آرمی اس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کی اس کی بات کر رہے ہیں، چین جاپان امریکہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ سنا یہ ہے کہ یہ انڈین آرمی سے نکالا ہوا ہے. اچھا، یہ 5 سال کی سروس کے بعد نکال دیا تھا اس کو، سنا میں نہیں اس کا، آئی ڈونٹ نو. یہ خود اپنا کلیریفائی کریں کہ کب چھوڑا. تو اتنا جوش ہے نا تجھے تو بارڈر پہ آ جائے. آج کل چل رہی ہے نا فائرنگ تو چل رہی ہے ایل او سی پہ، تو آپ آ جائیں، آپ آ کے آئیں، حملہ کریں، ویلکم. اور اگر نہیں تو آپ جس طرح سے آپ آئیں وہاں سے بیٹھے کیوں بھڑکیاں مار رہا بھائی. جو اپنے سولجر مروا رہے ہو اپنے آپ، ان کے ساتھ آئے نا، ان کے ساتھ کھڑے ہو. صحیح. ایئر کنڈیشن بیٹھ کے بھڑکے مارنا تو آسان ہے. میجر گوبر صاحب اپنی حیثیت پہچانو، اپنا لیول دیکھو. کبھی ہمارے جنرلز یا ہمارے چیف کی بات نہ کرنا، یہ صرف تمہارا چھچور بن رہے گا. چھوٹا منہ اور بڑی بات، تمہارا لیول کیا ہے بات کرنے کا. ہاں مطلب آپ کا منہ، یو ہیو دی گٹس ٹو ٹاک اباؤٹ آور لیڈرشپ اینڈ دی چیف. ہمارے صرف سردار کی مطلب بات کرو گے تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی. I tell you, you stop talking about. اس کے علاوہ ایک زندگی، you are a major, ٹٹلی وٹلی میجر، جس کا جو ابھی گیشیس فارم میں ہے یا لکوڈ فارم میں ہے، وہ اپنی حیثیت پہچانو، اپنی جگہ جانو. You are talking about you ٹٹلی وٹلی creature, you are talking about the Mount Everest. Mount Everest کا ذکر کر رہے ہو. یہ تو میرے خیال میں میجر گوبر صاحب، اگر آپ میں اتنی کچھ شرم ہے تو آج کے بعد آپ ایکسپرٹ نہ بنیں.
or don't represent the Indian army. Indian army wants to get disgraced. भाई तो फाइन, वेलकम वेलकम, मैं उस पर तो कुछ नहीं कर सकता, उनकी मर्जी। अगर वो तुम जैसे आदमी को सामने डिसग्रेस होना चाहते। इनके साथ एक और एक्सपर्ट है इंडियन आर्मी में। यार क्या हो गया है, व्हाट इज दिस? 1.5 अरब लोगों का मुल्क, 14-15 लाख की आर्मी का मुल्क, उसके अंदर ये 2 पागल ही रह गए आपके पास, मेजर गोबर एंड जनरल बख्शी। जनरल का नाम लेते शर्म आती है। जनरल का एक स्टाइल होता है, एक ग्रेस होता है, एक डिग्निटी होती है, उसके बाद में उसके वजन में वो चीखता है, चिल्लाता है, ऐसा लगता है कि अभी उसको दौरा पड़ने वाला है, मर जाएगा। तो मतलब ये मुंह से कफ निकल रहा है, झाग निकल रही है, मैं उसको करके नहीं दिखाना चाहता। इतना obnoxious है, it is obnoxious to see him. It's a half mad. I call him half mad man. Therefore कि यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इंडिया, हिंदुस्तान और इंडियन आर्मी इतनी बैरन है, इतनी बांझ है कि उनके पास ये 2 एक्सपर्ट हैं? इनको प्लीज़ इनके पट्टा डालें, पट्टा डाल के इनको कहीं बांध दें, इससे पहले कि ये इनके साथ कुछ और हो। What to talk of representing army? They are not a specimen of a human being. इंसान कहलाने के ये मुस्तहक नहीं, जैसा कि बातें करते हैं। मैं थैंक यू वेरी मच। मैं शेयरिंग ख़ास तौर पे पहले बात मैंने की है पहले हिस्से में अबाउट द अराइवल ऑफ मुस्लिम्स इन द साउथ एशिया एंड द ट्यूनिशियन थ्योरी, तो उस दिन वजूद में आ गई जिन पहला मुसलमान यहाँ से ख़त्म रखा। दूसरी बात यह है कि दहशत गर्दी की अलामत है हिंदुस्तान, और पूरी दुनिया में दहशत गर्दी कर रहा है, और मैंने सारा उसको बताया। और आखिर में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है 2 ख़ास बातें। शाइनिंग इंडिया मैंने आपको बता दिया, और दूसरा बताया कि जो एक्सपर्ट हैं मेजर गोबर और बख्शी साहब, तो ये अपने आप पे रहम करें, हमें ज़रूर। हाँ, वो तो आप अपने आप को दिखा दिया है आपने, कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप एक जोक हैं आप। तो इस करके साथ ही मैं आज का वीलॉग हम ख़त्म करते हैं। इस पर मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, हमने कभी नहीं कहा, हमने बहुत गुड फेथ में नहीं कहा, वरना हर वीलॉगर कहता है कि इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको जनाब शेयर करें। हमने गुड फेथ में नहीं कहा कि भाई आपकी मर्ज़ी, आपका दिल चाहे तो करें, वो तो मत करें। लेकिन चूँकि हम जितने वीलॉग कर रहे हैं सब नेशनल लेवल पे करते हैं, पाकिस्तान के लेवल पे करते हैं, इंसानी के लेवल पे करते हैं, अच्छाई के लिए करते हैं, सच्चाई के लिए करते हैं, और सच्चाई की स्पिरिट के लिए करते हैं। इसमें और कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। हम सब एक हैं। पाकिस्तान जो है, हम सब एक हैं। पाकिस्तान जो है, हम बिल्कुल जो है पाकिस्तान इंसानियत फलाहत के लिए, पाकिस्तान के लिए, इलाक़े के लिए, अमन के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। नफ़रत नहीं फैलाते हम मोहब्बत फैलाते हैं, हम अच्छाई की बात करते हैं। नफ़रत फैलाने के लिए हिंदुस्तान, भारत, RSS, मोदी साहब मौजूद है ना। और याद रखें मिस्टर मोदी, RSS and rigid Indian media, that third law of motion, what you send go around comes back to you. Yes. ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं। जैसे about all, there is a divine law, there is a natural law. आप उससे बच नहीं सकते, झूठ कब तक बोलोगे, धोखा कब तक दोगे, नफरतें कब तक फैलाओगे। मोहब्बत गालिब आना है, हम सच्चाई हैं, हम सच पर हैं। सच्चाई गालिब आकर रहेगी, पाकिस्तान गालिब आकर रहेगा, और आप निस्तो नाबूद होंगे। शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और मैं भी याद गुजारिश करूँगी आपसे कि अगर आपको ये अच्छा लगा, कुछ कन्विंसिंग लगी बातें आपको, तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने सोशल सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नॉलेज में आए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।